مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے، مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے، مہدی کے سر سے سایہ بابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الأرض بأبی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله. تمام مرحومین کے ایصال ثواب، بلندی درجات، اور آپ سب کے تمام مرحومین کی برزخ کی زندگی کی آسائش اور آسانی کے لیے مل کر اونچی آواز سے وعجل فرجهم کے ساتھ درود بھیجیے بر محمد والے۔ وعجل فرجهم کی دعا کو ہمیشہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں جب کبھی آپ درود بھیجیں۔ ویسے بھی درود بہترین اور افضل ترین عبادت ہے، اور نوافل میں، نافلہ عبادات میں، مستحب عبادات میں درود سے بڑھ کر کوئی عبادت موجود نہیں ہے، آسان بھی ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں بڑا ہی سہل اور آسان نسخہ ہے۔ صبح اٹھتے ہی رات سونے تک مسلسل کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں پر انسان درود نہ پڑھ سکے۔ بہترین عبادت اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے جس کام کو ہمارے لیے نمونۂ عمل بنا کر ہم سے کہا ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے ملائکہ، اور کہا کہ تم بھی یہ کام کرو، وہ کیا ہے؟ نبی اور آل نبی پر درود بھیجنا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اور یہ درود حقیقتاً گناہوں کی بخشش کا سبب بھی ہے، درود دعاؤں کی قبولیت کا رستہ بھی ہے، درود قلوب کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے، درود عبادتوں میں موجود کمی کو پورا کرنے کا سبب بھی ہے، درود دل کی بیماریوں کے آسائش اور اس سے آرام کا ذریعہ بھی ہے، درود گھر سے نحوستوں کے خاتمے کا ذریعہ بھی ہے، درود نبی پاک اور ان کی اولاد سے جڑے رہنے کا سبب بھی ہے۔ یعنی جب آپ درود کی فضیلتیں دیکھتے ہیں احادیث میں تو وہ تو بڑی ہی عجیب و غریب ہیں، بڑی ہی عجیب و غریب، لیکن ہم عام طور پر سستی کرتے ہیں۔ آسان ترین کام، جبکہ اس کی قیمت جو اللہ ادا کرتا ہے وہ بہت زیادہ۔
اگر کل مجھے موقع ملے تو اس حوالے سے 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اسی درود کے اندر جس چیز کو شامل کر کے ہمیں اپنے وقت کے امام سے متصل رہنا ہے وہ ہے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کی دعا. صلوات بھیجیے بن محمد وعلیہ وسلم. امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے تشیع کے امتیازات اور اس دور کی مشکلات، عصر ظہور کی مشکلات اور اس میں موجود چیلنجز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. اور احادیث کی روشنی میں آپ سے عرض کیا کہ ایک چیلنج دجال کا چیلنج ہے. دجال کیا ہے؟ عام طور پر جو تصور پایا جاتا ہے دجال کو ایک آنکھ والی کسی مخلوق سے تشبیہ دے کر یا مخلوق سمجھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زمانے آخر میں وہ دجال اٹھے گا، آئے گا، کوئی دیو ہیکل مخلوق ہے وہ، جس کی خوراک ایک ٹائم میں ایک پہاڑ سے زیادہ ہے. یعنی وہ خود کتنا بڑا ہوگا کہ اس کی خوراک ایک پہاڑ سے زیادہ ہو. یہ ایک تصور ہے. اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی، 2 آنکھیں نہیں ہوں گی. میں نے عرض کیا کہ آیت اللہ شہید باقر الصدر نے اپنی کتاب میں اس حوالے سے کچھ توجیحات اور کچھ تفسیریں بیان کی اور بڑی خوبصورت عصر حاضر سے منطبق. ان میں سے ایک یہ ہے کہ دجال ایک کلچر، تہذیب اور ایک تحریک کا نام ہے جو ابلیسی طاقتوں کی طرف سے زمانے آخر میں اور زمانے ظہور میں آپ دیکھیں گے اور وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اور اس کی ایک آنکھ کا مطلب یہی ہے کہ وہ صرف دنیاوی آنکھ رکھتا ہے، اخروی آنکھ نہیں رکھتا. اس لیے اس کی ساری توجہ اس دنیا کی طرف ہے تاکہ لوگوں کو دنیا پرست بنا دیا جائے. میں نے عرض کیا پہلے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اور دوسری اس کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ اس کی ایک وقت کی خوراک ایک پہاڑ جتنی ہے، یعنی اتنا اس کا خرچہ ہے. ایک فرد کا جب خرچہ ایک ٹائم کے خوراک کا 1 لاکھ روپیہ ہو تو 3 ٹائم میں وہ 3 لاکھ روپیہ خرچ کرے گا. دجال کا خرچہ اس طرح سے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی توجیہ میں انہوں نے فرمایا کہ اس شیطانی اور ابلیسی نظام کو انسانی معاشرے میں انسانوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتے اور ہر مہینے جو وہ پیسہ خرچ کرے گا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. عملی طور پر آپ دیکھیں، کل میں نے کچھ اشارے کیے تھے آپ کی خدمت میں کہ یہ جو دور ہے یہ اسی دجالی نظام کے غلبے کا دور ہے. اسی دجالی نظام کے غلبے کا دور. اور وہ جو دجال یا دجالی نظام، شیطانی نظام عام انسانوں کو اللہ سے توڑ کر، انہیں آخرت سے توڑ کر دنیا کی زندگی کا عادی بنانے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، کچھ نظر آنے والے ہتھ کنڈے ہیں اور کچھ مرموز اور پشتے پردہ ہیں جو انسان محسوس نہیں کرتا اور آہستہ آہستہ اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے. یہی انسانی معاشرہ، ایک ایسا کلچر، ایک ایسی تہذیب، ایک ایسا رہن سہن، ایک ایسا گھریلو رشتہ، خانوادگی رشتہ، معاشرتی ویلیوز، معاشرے میں لوگوں کے ایک دوسرے سے موجود تعلق کی نوعیت، تمام چیزوں پر وہ اثر انداز ہے. چونکہ سسٹم اس طرح کا سسٹم ہے. آج ذرا آپ غور کریں، آپ کا تعلیمی نظام کس سے متاثر ہے؟ آپ کا کلچر کس سے متاثر ہے؟ آپ کے روز و شب میں جو چیزیں سب سے زیادہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں یا ٹائم اپنے تحویل میں لیتی ہیں اور آپ اس چیز پر ٹائم خرچ کرتے ہیں، وہ کس سے متعلق ہے؟ آپ کے گھریلو نظام میں کون سی ویلیوز حاوی اور غالب ہیں؟
آپ کے کاروباری نظام میں کون سی چیزیں حاوی اور غالب ہیں، آپ کے حتیٰ مذہبی نظام میں بھی کون سی چیزیں حاوی اور غالب ہیں، آپ کے بزنس میں کون سی چیزیں حاوی اور غالب ہیں، اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر جگہ آپ کو اس دجالی نظام کے اثرات محسوس طور پر بھی اور غیر محسوس طور پر بھی نظر آئیں گے۔ عملی طور پر یہ وہی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری نسل، میری اور آپ کی، چاہے ہمارے جوان ہو چاہے 60-65 سال سے اوپر کے لوگ، یہ جو دور ہے اس حوالے سے تاریخ کا حساس ترین دور ہے کہ ہماری نسل نے جو کچھ دیکھا ہے ہم سے پہلے والی نسلوں نے کبھی اس کا سوچا بھی نہیں ہے۔ ہم اس نسل کے لوگ ہیں، اس زمانے کے لوگ ہیں، خوش قسمتی سے اس زمانے کے لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمارے سامنے حقائق کے ایسے روشن باب کھول کر رکھ دیے ہیں کہ اب اگر کوئی دل کا اندھا نہ ہو، اگر کوئی بصیرت کا اندھا نہ ہو تو اس کو حق اور باطل میں تمیز کے حوالے سے لمحہ بھر بھی نہیں لگتا، فوراً سمجھ سکتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ آج وہ دور ہے، ذرا تصور کریں آپ، کبھی آپ تصور کر سکتے تھے وہی تشیع جو صرف کتابوں میں ایک مذہب تھا، بہت پرانی بات تو نہیں ہے، آج سے صرف 60 سال پہلے 70 سال پہلے جتنی بھی کتابیں اور جتنا اس زمانے کا لٹریچر ہے، اس لٹریچر کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تشیع کا تعارف کیا ہے، آپ محسوس کریں گے کہ تشیع ایک چھوٹے سے ایسے گروہ سے متعلق نظریہ قرار دیا جاتا تھا جس کی کچھ خاص علامتیں ہیں، بس باقی عامت المسلمین اور دیگر دنیا کے امور میں اس کا کوئی رول، کوئی کردار ہے ہی نہیں، صرف یہ کہ محرم کے 10 دن عزاداری کرنے والا ایک گروہ ہے جو ماتم کرتا ہے، جو زنجیر مارتا ہے، جو امام حسین پر روتا ہے، اور یہ اس کی شناخت۔ آج سے صرف 70 سال پہلے، صرف 50 صرف 60 سال پہلے جتنا لٹریچر تھا وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کتابوں میں مذہب ملے گا، کتابوں میں یہ نظریہ ملے گا، یہ تعارف ملے گا، لیکن عملی دنیا میں تشیع کا کوئی رول آپ کو نظر نہیں آتا۔ عملی دنیا میں اگر کوئی رول ہے تو وہ دوسروں کا ہے، لیکن یہ دور عصر ظہور کا دور ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ دور عصر ظہور کا دور ہے۔ اس عصر ظہور میں بہت کم عرصے میں اتنی بڑی بڑی عظیم ترین تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں کہ گزشتہ 1400 سالوں میں اس طرح کی تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ گزشتہ 1400 سالوں میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھتا ہوں، قرآن نے جس نمرود کا تذکرہ کیا، قرآن نے جس فرعون کا تذکرہ کیا، قرآن نے جس طرح کے بڑے بڑے کرداروں کا تذکرہ کیا ہے انبیاء کے مقابلے میں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے ظالم، اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاغوتی طاقت، اپنے زمانے کے خدا کے مقابلے میں اٹھنے والی وہ آواز جن کے مقابلے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے کتابوں اور فرشتوں کی مدد پہنچائی، لیکن اس کے باوجود ایک قلیل تعداد انبیاء کے پیچھے چلی اور ان کی وہ جو ریاستیں، حکومتیں، وہ پھر بھی ان انبیاء کے بعد باقی رہیں۔ وہ دور ایک مختصر دور کے لیے وہ آئے، مقابلہ ہوا، وہ بھی چلا گیا، انبیاء بھی چلے گئے، لیکن وہ دور رہا جس میں انہی ظالموں کی پیروی کرنے والے ہمیشہ غالب رہے۔ آپ کو بڑے بڑے تذکرے ملیں گے، فرعونوں کے تذکرے، نمرودوں کے تذکرے، شدادوں کے تذکرے، بڑے بڑے تذکرے ملیں گے قرآن کریم میں اور احادیث میں۔ میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال، آج جس امریکی صدر کو ٹرمپ کہا جاتا ہے یہ بڑا فرعون ہے یا اس زمانے کا فرعون بڑا فرعون تھا؟ یقینی طور پر آج کا یہ فرعون 8.5 ارب انسانوں کو غلام بنانے والا فرعون ہے، 8.5 ارب انسانوں کو، اور پوری زمین پر اس کی
حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ایک ایسی حاکمیت اور غلبے کی قوت ہے جو غالب ہے اور تمام 190 سے زیادہ ممالک اس کے غلام. اور اتنی بڑی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس فرعون کو فرعون کہہ سکے اور آپ کی جگہ تو کہہ سکے. کتنا بڑا فرعون ہے. ایک اس کا چھوٹا بھائی ہے فرعون نیتنیاہو, وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے 8.5 ارب انسانوں کی نگاہوں کے سامنے بچوں کے چیٹھڑے اڑاتا ہے, خواتین کو مارتا ہے, اجتماعات پر حملے کرتا ہے اور بموں کے ذریعے سے ان بچوں کے ٹکڑے فضا میں اچھلتے ہیں اور وہ کہے لگاتا ہے. 190 ممالک صرف تماشائی بنتے ہیں, 8.5 ارب انسان دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں, کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی. کیا اس سے پہلے کہ پھر انہوں نے ایسے جرائم کیے تھے؟ 6 مہینے کے عرصے میں 1 لاکھ سے زیادہ بے گناہ انسانوں کا قتل. اتنے بڑے فرعون, ان بڑے بڑے فرعونوں کے مقابلے میں آج کا یہ فرعون کئی گناہ بڑے فرعون ہیں, لیکن مقابلے میں کوئی اللہ کی طرف سے آیا ہوا نبی نہیں ہے, کوئی اللہ کی طرف سے آیا ہوا رسول نہیں ہے, کوئی اللہ نے نئی کتاب نہیں بھیجی, کوئی ایسی وحی نہیں اتری. لیکن کربلا کی اس تحریک اور تکلیف, قربانی, خون اور نہضت کے نتیجے میں اللہ نے کربلا کی کوکھ سے ایک چھوٹی سی قوم کو اس طرح سے اٹھایا کہ 1400 سال 1300 سال گزرے اور ان 1300 سالوں کے نتیجے میں کربلا کے اسی مکتب اور عزاداری سید الشہداء کے اس مکتب نے ایک ایسی قوم کو قوم بنایا کہ تعداد میں قلیل ہے اور دنیا کی ساری بڑی طاقتوں کے مقابلے میں اس طرح سے کھڑی ہے جس طرح سے موسیٰ کھڑے تھے, جس طرح سے عیسیٰ کھڑے تھے. عملاً دیکھ لیں, عملاً. اور پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں آئے. اگر آج اس قوم کی طاقت آپ دیکھیں تو پوری دنیا کو گزشتہ ان 1.5 سالوں میں اس چھوٹی سی قوت نے انگشت بدندان کر دیا ہے. تجزیے بدل گئے ہیں, جنگی حکمت عملیاں بدل گئی ہیں, تصورات بدل گئے ہیں. سپر پاور کا جو ایک حیولہ تھا اور تصور تھا وہ چکنا چور ہو چکا ہے. وہ جو ناقابل شکست ہونے کا تصور امریکہ, یورپ اور مغربی دنیا نے پیش کیا ہوا تھا اور خصوصاً اسرائیل کے حوالے سے, وہ سارے کا سارا چکنا چور ہو چکا ہے. اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ آج ٹرمپ بیان دے رہا ہے کہ ہم اب ایران کا معاشی بائیکاٹ کر کے اس کو نقصان پہنچائیں گے, اس کے علاوہ باقی رستے تو ناکامی کے رستے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کون, کس نے, کیسے؟ یہ وہی خدا ہے, وہی خدا. جب خدا کے نظام کے تحت لوگ اٹھتے ہیں تو اللہ اپنے نظام کے تحت اٹھنے والے ان انسانوں کی تقویت کرتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے. یہ قرآن کا وعدہ ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے ایسے چھوٹے گروہ تھے تاریخ میں, لیکن اللہ نے ان کے چھوٹے ہونے کے باوجود, کمزور ہونے کے باوجود انہیں اتنی طاقت دی, اتنا ایمان دیا کہ وہ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور اللہ نے ان کو ان بڑی طاقتوں پر غلبہ عطا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹے گروہ اللہ کے گروہ تھے, شیطان کے نہیں. اور شیطان کا گروہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے, اللہ کے گروہ کے مقابلے میں اگر اللہ کا گروہ ہی رہے تو کبھی بھی شیطانی گروہ اللہ کے گروہ پر کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. سنت اللہ, جو اللہ کی سنت ہے, لا تبدیل, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللہ کی سنت ہے, اللہ کی سنت کے مطابق کرو گے تو تم بھی اسی طرح سے بنو گے, سنت کو چھوڑو گے تو ذلت و خواری تمہارا مقدر بنے گی.
اس میں عرب و عجم کا بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ کون عرب ہے کون عجم ہے. اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی شخص مسجد الحرام میں نمازیں پڑھتا ہے یا نجف اور کربلا میں یا مسجد نبوی میں یا پھر آپ کے لاہور میں قومی مرکز میں. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے, اس کی نسل کہاں سے ہے کہاں سے نہیں ہے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس کا دل خدا کا ہے یا نہیں ہے. اگر دل خدا کا ہے تو وہ چاہے لاہور میں رہتا ہو, افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہو, یا واشنگٹن میں رہتا ہو, یا تہران میں رہتا ہو, یا صنعاء میں رہتا ہو, فرق نہیں پڑتا. جب دل خدا کا ہو تو اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے, نصرت بھی کرتا ہے, غلبہ بھی دیتا ہے, اس لیے کہ اس کا عمل سنت الہیہ کے عین مطابق ہے, سنت خدا کے مطابق. آپ کاروبار کرتے ہیں, کچھ لوگ ہو سکتا ہے کھیتی باڑی کرتے ہیں, 2 پلاٹس برابر برابر کے 1-1 ایکڑ کے 2 بندوں کو دے دیے جائیں. ایک بندہ ہو نماز شب پڑھنے والا, صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت کرنے والا, اور نماز بر وقت انجام دینے والا, اور اس نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اشک بہانے والا. اور دوسرا ہو ایک بت پرست ہندو جو اللہ کو قبول ہی نہیں کرتا, بت کی پوجا کرتا ہے. یہ جو ہندو ہے یہ آئے اس زمین پر محنت کرے, نرم کرے, بر وقت کھاد دے, بر وقت دانہ دے, بر وقت پانی دے, بر وقت اس کی دیکھ بھال کرے, اور وہ دعائیں کرتا رہے اور روٹین کی زندگی میں بس اللہ اللہ کرتا رہے. کس کی زمین فصل دے گی اور کس کی زمین بنجر رہے گی؟ کس کی؟ وہ جس نے محنت کی ہے اور سنت خدا کے مطابق اس زمین پر اپنی محنت اور اپنی بصیرت کو استعمال کیا ہے. سنت خدا ہے. عقیدہ اگرچہ اس کا درست نہیں تھا, لیکن سنت خدا یہ ہے کہ اگر ایک پلاٹ پر آپ محنت کرتے ہیں اس طرح جس طرح سے سنت خدا بندی ہے تو اللہ اس محنت کو کامیاب کرتا ہے, اس میں برکت دیتا ہے. لیکن اگر وہی محنت یہ موحد کرے جو نماز بھی پڑھتا ہے, جو روزہ بھی رکھتا ہے, جو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, جو نماز تہجد بھی پڑھتا ہے, لیکن ساتھ میں سنت الہیہ کے تحت یہ سارے امور بھی انجام دیتا ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے اس ہندو کی نسبت اس مسلمان کی جو فصل ہوگی وہ کئی گنا زیادہ بابرکت بھی ہوگی, نورانی بھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سنت الہیہ پر کامل عمل کیا. دنیا کی زندگی ایسی زندگی ہے, یہ جو آپ کو 56 مسلمان ممالک ذلت کی انتہا درجے کی اس تہ میں ملتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو سلوک عالمی طاقتیں کرتی ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے جس طرح کا سلوک کوئی شخص پاؤں کے نیچے آنے والی کیڑے سے کرتا ہے. ان کی حیثیتیں کیا ہیں؟ ان غلاظت کے کیڑوں سے بھی کم تر. جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں, جتنے بھی بلا استثناء. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں, قرآن کا نام لیتے ہیں, لیکن وہ جو قرآن کی روح ہے اس سے نہ صرف ناآشنا ہے بلکہ جب وہ اسی اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کے نام کے سائے میں دجالی نظام کا حصہ بن کر اس نظام کی پروموشن کا ذریعہ بنتے ہیں. دجالی نظام, تعلیم دجالی نظام, صحت دجالی نظام, کاروبار اور بزنس دجالی نظام, بینکنگ دجالی نظام, معاشرتی سلوک دجالی نظام, آپ کا کلچر اور تہذیب دجالی نظام, شادی بیاہ دجالی نظام. کون سی ایسی چیز ہے جس میں رحمانی نظام کوئی چھلکتا ہوا آپ کو نظر آتا ہو؟ کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب میں ذرا آپ کو صرف لسٹ بتاتا ہوں جو احادیث میں آئی ہیں, وہ موضوعات, وہ عناوین اور وہ پہلو جن کو احادیث میں ائمہ نے بیان کیا ہے کہ اس دجالی نظام کے اندر ان مسلمانوں کو کس کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے سامنے چیلنجز کیا ہوں گے. سننا چاہیں گے لسٹ؟ ذرا سلوات بھیجیے اونچی آواز سے. سید الشہداء حضرت
इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु अस्सलामु अलैका या साकिए अताशिए करबला कब्रे वली हाशिम गाजी अब्बास अलमदार पर बुलंद तर सलावत। सबसे अहम तरीन हथकंडा उस दज्जाली निजाम का वो क्या है? हक और बातिल को मुश्तबह कर दो। हक और बातिल को इस तरह से गटमट कर दो कि पता ना चले ये हक है या ये बातिल। ये आज की बात नहीं है, जब से बातिल ने जन्म लिया है हमेशा उसकी कोशिश यही होती है कि सादा लोगों के सामने हक और बातिल को इस तरह से मुश्तबह कर दिया जाए कि लोगों को जब शऊर कम हो तो पहचानने में मुश्किल हो जाएगी ये हक है या वो हक है। हमेशा ये होता है। अमीरुल मोमिनीन के अपने दौर में दो लश्कर हैं, उधर भी एक लश्कर है, इधर भी एक लश्कर है। उधर जमल का लश्कर है और इधर अली इब्न अबी तालिब का। उधर भी बाज बड़े बड़े नाम हैं, इधर भी बाज बड़े बड़े नाम हैं। एक साहब आते हैं, दोनों लश्करों को देखते हैं, आते हैं अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, या अली मैं मुतहय्यर हूं कि मैं उसको हक पर समझूं या इसको, क्योंकि उधर फलान है फलान है फलान है और इधर फलान है और आप है, किसको मैं हक समझूं? फरमाया इअरिफिल हक तअरिफ अहला वअरिफिल बातिल तअरिफ अहला। पहले तुम जाओ हक के मेयारात को पहचानो, पहले तुम जाओ बातिल के मेयारात को पहचानो। जब तुम हक और बातिल के मेयारात को पहचान जाओगे तो उसके बाद फिर अहले हक और अहले बातिल को पहचानने में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। हक और बातिल के मेयारात को पहचानने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? वो अक्ल है, वो शऊर है। करबला उसी शऊर का नाम है। तवज्जो है, करबला आजादारी है सईद शुहदा, जिक्र अहलुल बैत और जिक्र शुहदाए करबला उसी शऊर का नाम है। इसलिए अगर इस मिंबर से वो शऊर बचता है तो मिंबर हुसैनी है, और अगर इस मिंबर से कहानियां सुनाकर लोगों को गुमराह किया जाता है तो ये मिंबर करबला और हुसैनी नहीं है, मिंबर यजीद है। क्योंकि सलातीन के मिंबर यही करते हैं, बादशाहों के मिंबर यही करते हैं, नाम अल्लाह का लेते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देते हैं। जो सबसे बड़ा और अहम तरीन हथकंडा है दज्जाली उस निजाम का, वो क्या है? हक और बातिल को आपस में इस तरह से मुश्तबह कर दो कि लोग हक को न समझ सके और बातिल को भी न पहचान सके। जुल्म की जगह अदल को रख दो और अदल की जगह जुल्म को। जुल्म करो लेकिन कहो यही ऐन इंसाफ है। आपको गज़ा में नजर आया, आपको ईरान के अंदर भी नजर आया, आपको यमन में नजर आया। वो निजाम जो बड़े फख्र के साथ कहता है कि हमारे यहां एक जानवर के भी हुकूक होते हैं, एक कुत्ते के हुकूक होते हैं। कुत्ते की टांग टूट जाए तो उस टांग को प्लास्टर लगाने के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम आती है, उसकी वीडियो बनाती है, उसकी पूरी देखभाल होती है। पूरी दुनिया में वो वीडियो चलाई जाती है कि देखो हम कुत्तों के हुकूक के भी पासबान हैं। और वही निजाम जब फिलिस्तीन के अंदर या मीनाब के अंदर मासूम बच्चों के, स्कूल के 5 से 6 से 7 साल के बच्चों के बदन के चीथड़े उड़ाता है तो फिर खुशी से कहता है कि हमने दुश्मन को निशाना बनाया। हक को बातिल का लिबास देना और बातिल को हक का लिबास पहनाना किसका काम है? उसी दज्जाली निजाम का। और कौन लोग इस लपेट में आकर खामोश रहते हैं? वो लोग जिनमें शऊर नहीं होता, शऊर नहीं होता। अगर शऊर हो तो कैसे इस जुल्म को इंसान बर्दाश्त करे? कैसे उस जालिमाना निजाम के लिए दिल में हमदर्दी पैदा हो? दूसरी अलामत यह है, नहीं तो सलात मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे बड़ा झूठा नारा और खोखला नारा इंसानियत। इंसानियत, हम तो इंसानियत के तरफदार हैं, हम तो इंसानी हुकूक की बात करते हैं।
جو لوگ انسانی حقوق کے آئینے میں اور اس کے پردے میں بدترین سلوک کرتے ہیں وہی انسانی حقوق کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں. یہی برطانیہ، یہی امریکہ. ایتھوپیا میں لوگ بھوکے مر رہے تھے گندم کے ایک ایک دانے کے لیے. یہاں پر امریکیوں کے پاس گندم غالباً کوئی کئی لاکھ ٹن فارغ تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ گندم ان بیچاروں کو دو وہ بھوکے ہیں. کہا نہیں، ہم سمندر میں پھینکیں گے، ان کو نہیں دیں گے. نہیں دیا، سمندر میں پھینک دیا. یہ ہے انسانی حق، یہ انسانی حق. یہی متمدن دنیا جس کو آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کی سب سے اونچی تہذیب کہتے ہیں آج. آپ نہیں، وہی مغرب دعوے دار ہے. یہی برطانیہ جب گیا آسٹریلیا میں، تو آسٹریلیا کن کا ملک ہے؟ سیاہ فام لوگوں کا. قبضہ کیا، پہلے وہاں پر اپنے مجرموں کو بھیجتے تھے کالے پانی میں سزا کے طور پر. اور جب وہ وہاں پر جاتے تھے دیکھا بھی اتنی بڑی سرزمین، اتنی خوش آب و ہوا، اور یہاں پر چند کالے، تو کہا کہ کیوں نہ ہم اس پر قبضہ کر لیں. آئے، قبضہ کر لیا. وہاں کے مقامیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مقامیوں کو جمع کیا، کھانا بنا کر دیا. آپ ان کی ہسٹری ابھی بھی جا کر نیٹ پہ گوگل پہ سرچ کر لیں. مجھ پر یقین نہ کریں، جا کے گوگل سرچ کر لیں. مقامیوں کو جمع کیا، ایک بستی میں 5,000-6,000 ہزار لوگ، ان کو کھانا بنا کے کھلایا اور کھانے میں زہر ڈال دیا. سارے کے سارے مر گئے. نتیجتاً وہ علاقہ خالی ہو گیا اور ان سفید فام وحشی درندوں کا قبضہ ہو گیا. اب یہ بڑے مہذب اور وہ بیچارے جاہل. یہ ہے اس سفید فام چہرے کے پیچھے موجود کریہ ترین، قابل نفرت ترین اور ذلیلانہ ترین روح کی عکاسی. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم، ہماری نسلوں کو نہیں معلوم. یہ وہی دجالی نظام ہے، دجالی نظام. تھوڑا سا ان کی ہسٹری پڑھ لیں. آج وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں. خواتین کے حقوق کی بات نہیں کرتے. خواتین کے حقوق کے آئینے میں خواتین کو برہنہ کر کے بیچتے ہیں. یہ کرتے ہیں. آج دنیا کے پورے اس اقتصادی نظام میں خاتون من حیث انسان قیمت نہیں رکھتی، بلکہ ایک نمائشی چیز کے طور پر بدن کی نمائش کے ذریعے سے، چاہے کچن کی پلیٹ، کچن کا کوکر، کچن کا فرض کرے دیگچی یا کوئی اور چیز وہ بیچنی ہو، کار بیچنی ہو یا جہاز کے ٹکٹس، عورت کے بدن کو اس چیز کے لیے ایک پرکشش ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اس عورت کو دھوکہ دیا جاتا ہے ہم تمہارے حقوق کے پاسبان ہیں. یہ عورت کے حقوق ہیں. آپ اس نظام کی روح کو دیکھیں، دجالی نظام، دجالی نظام. اور اس دجالی نظام کی نشاندہی ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ہیومنزم، انسانی حقوق کے نام پر انسانیت کے ساتھ وہ سلوک جو حیوان بھی نہ کرے، حیوان بھی نہ کرے. اب اگلے ان کے نعرے اور ان کے وہ مظاہر دیکھ لیں. وہ کبھی بھی مذہب کے ساتھ مخالفت علانیہ نہیں کرتے، بلکہ مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں قرآن پڑھو. اگر آپ کو یاد ہو اور غور کریں، کلنٹن ہو، اوباما ہو، بش ہو، یا یہ آج کا فرعون ہو، رمضان میں افطار کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں اور چند بکاؤ مولوی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں افطار کے لیے. کیوں؟ فرعون کی طرف سے افطار ہے. ٹھیک ہے، وہ یا مذہب کا احترام ہے، لیکن کون سا مذہب ہے جو ان کے ان تمام مفادات کو عقیدے کے حوالے سے تحفظ فراہم کرے؟ وہ مذہب ان کا ہے. لہذا اس مذہب کو چاہے وہ شیعہ کے لباس میں ہو، سنی کے لباس میں ہو، دیوبندیت یا بریلویت یا اہل حدیث کے لباس میں، اس کو وہ بھرپور سپورٹ کریں گے. لیکن جہاں پر وہی دین، وہی مذہب آپ کے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے لوگوں کو اٹھائے تو اس پر لیبل لگائیں گے کہ یہ دہشت گرد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مذہب جو آپ کے
کے معاشرتی مسائل میں دخالت کرے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ یعنی مذہب کو بھی اپنے ان مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اور اہل مذہب بھی بڑی آسانی کے ساتھ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے وہ چلاتے ہیں اسی طرح سے اہل مذہب بھی چلتے ہیں، پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر۔ اسی پاکستان میں ضیاء الحق کے دور میں مذہب سیاست کا حصہ تھا، اور جہاد میں مذہب کا سب سے بڑا رول اور بھرپور مذہب کا استعمال کیا گیا بے گناہ انسانوں کے قتل عام کے لیے۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو وہی عمل جو اس وقت عین عبادت، عین جہاد اور عین ثواب اور قرآنی حکم تھا، مقصد پورا ہونے کے بعد، کس کا مقصد؟ امریکیوں کا، مقصد پورا ہونے کے بعد وہی عمل دہشت گردی کہلایا اور وہی لوگ شدت پسند کہلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب ایک ہتھیار ہے اپنے ان مقاصد کے حصول کے لیے، لہذا وہی مذہب قابل قبول ہے جو ان کے ان مقاصد کو پروموٹ کر سکے۔ بڑے سادہ لوگ، اہل منبر، بعض ہماری طرح کے اسی لباس میں آئے ہوئے بیوقوف اشعری جیسے لوگ آگے پھر اسی نظام کی تعریفیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارا قرآن 12 ائمہ میں سب کی زندگی سیاست سے عبارت ہے۔ 12 ائمہ میں کون سا امام ایسا ہے جو اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے گیا ہو؟ سب کے سب مارے گئے، شہید ہوئے، کس کے ہاتھوں؟ اپنے زمانے کے حکمرانوں کے ہاتھوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سیاست کے مقابلے میں ان کی سیاست پھیل رہی تھی، ان کا اقتدار پھیل رہا تھا، ان کی محبوبیت پھیل رہی تھی، یہ لوگوں کے درمیان آگہی، علم، شعور میں اضافہ کر رہے تھے۔ جیسے جیسے یہ مقدار بڑھتی ان کو ان ہستیوں سے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا، نتیجتاً ایک دن آتا ان کو قتل کر دیتے، چاہے ظلم اور وہ زہر کے ذریعے سے، چاہے کسی اور ذریعے سے۔ امیر المؤمنین سے لے کر امام حسن العسکری تک خود تمام ائمہ کی شہادت یہ بتاتی ہے کہ وہ دین جس میں مبارزہ نہیں ہے، وہ دین جس میں استعمار اور اس طاغوت کے خلاف آواز نہیں ہے، وہ دین شیطان کا ہے، رحمان کا نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، احادیث کہتی ہے، خود کربلا کہہ دیا ہے۔ اس موضوع پر اگر آپ خود ائمہ کے کلام کو دیکھنا چاہیں تو ایک اشرہ کیا، کئی اشرے کم ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دور میں جو ہمارا دور ہے ہم کس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس شعور کی منزل پر فائز ہے کہ ان چیزوں کا ادراک رکھتی ہے، لیکن ان کو اسی حساب سے خطرات کا بھی سامنا ہے۔ جس میں شعور جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ خطرات سے دوچار بھی ہوگا۔ لہذا مذہب بمقابلہ مذہب کا استعمال مذہب کے خلاف، مذہب کا استعمال کس کے خلاف؟ مذہب کی روح کے خلاف۔ آپ ذرا تصور کریں، سعودیہ میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، جبکہ شہنشاہی دور ہے اور اس شہنشاہیت میں انسانی حقوق تو خیر بہت دور کی بات ہے، چھوٹا سا حق بھی اگر آپ مطالبہ کرتے ہیں تو جیل پہنچ جاتے ہیں، آپ کو چوں چرا کیوں کیسے کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن یہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجالی نظام کی سپورٹ میں یہ سب سے بہترین مذہب کی گولی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی کہے کہ نہیں، دین نے ہمیں ظلم کے خلاف بولنے کا حکم دیا ہے، ہمیں پابند کیا ہے، تو وہ فوراً اگلے دن آپ کو جیل میں سڑتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مذہب، یہ دین، یہ طرز تفکر قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجالی نظام ہے۔ اس دجالی نظام کو اور اس کے اثرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس لیے الہی مراکز کو، مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو تفریح کا ذریعہ بنا دو، وہ جو روح ہے وہ روح ان کے اندر سے کھینچ دو۔ آپ نے شاید ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، ہمارے مغربی اس تہذیب کے دلدادوں نے نماز جماعت کروائی،
سامنے ایک ننگے سر کی عورت کھڑی ہو گئی اور پیچھے لمبی داڑھیوں میں بغیر داڑھیوں کے ٹائی لگائے لوگ کھڑے ہو گئے. جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے کہ یہ عورت کے حقوق کا احترام ہے. کیوں؟ مذہب کو اتنا مسخ کر دو، اتنا مسخ کر دو کہ مذہب کی روح اتنی کچلی جائے کہ اس کے بعد مذہب کی افادیت ہی معاشرے کے اندر ختم ہو جائے. آج کرسچینٹی کی افادیت کیوں ختم ہے؟ اس لیے کہ وہ تمام ویلیوز گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ دفن ہو گئی. اس لیے نہیں کہ مذہب ناکام تھا، مذہب کے چہرے اور اس کی روح کو مسخ کر دیا گیا. اگر آپ ماضی میں اسلامی تاریخ میں دیکھیں امویوں نے کیا کیا تھا. امویوں کا ایک گورنر تھا جس نے کوفے میں نماز پڑھائی تھی. نماز کیسے پڑھائی تھی؟ فجر کے موقع پر. فجر کی نماز مسجد کوفہ میں 2 کی جگہ 4 رکعت، اور وہ بھی کیسے؟ شراب کے نشے میں دھت نماز پڑھانے کے بعد 4 رکعت پڑھانے کے بعد پیچھے مڑ کر گورنر، اسلامی ریاست کا گورنر پیچھے مڑ کر کیا کہتا ہے؟ لوگوں مزید میں نماز پڑھنی ہے، پڑھاؤں؟ ہاں، یہ نماز سوٹ کرتی ہے، فرعون کو سوٹ کرتی ہے، نمرود کو سوٹ کرتی ہے، ابو جہل کو سوٹ کرتی ہے، ابو لہب کو سوٹ کرتی ہے، چونکہ یہ نماز ان کے اس اقتدار اور مفادات کی محافظ نماز ہے. لیکن وہ نماز، وہ حج جس میں آپ منا میں کھڑے ہو کر پتھر کی دیوار کو کنکریاں مار کر وہاں پر عہد کرتے ہیں کہ میں جب واپس جاؤں گا تو اپنے زمانے کے ہر فرعون کو پتھر مار کر اس کے سامنے قد اپنا اونچا رکھ کر سر اٹھا کر مقابلہ کروں گا. اس لیے کہ اس سفید کفن میں اللہ نے حج کی اس سرزمین اور منا کی سرزمین میں مجھے یہ ٹریننگ دی ہے کہ پتھر کی یہ علامتیں صرف سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہیں. دشمن یہ نہیں ہے، وہ ہے جو تمہارے شہر، تمہارے وطن میں تمہارے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے. اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. یہ حج کا وہ روح پرور پیغام ہے. جب اس پیغام پر آپ عمل کریں گے تو آپ دہشت گرد ہیں. یہ دہشت گردی ہے، یہ شدت پسندی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح دین اس کا نام ہے. آپ دیکھیں دینی اقدار کو یہ ابلیسی نظام کس طرح سے بدلتا ہے. ورنہ کیا کربلا میں سامنے والوں نے نماز نہیں پڑھی؟ کیا وہ قاری قرآن نہیں تھے؟ اگر اسلام اسی چیز کا نام ہے تو پھر حسین بن علی کو کھڑا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. سامنے تو مسلمان ہے. سامنے والے کے اس اسلام سے جس کو اس نے نقاب بنا کر اسلام کی روح پر ڈاکہ ڈالا ہے، حسین نہ صرف بیزار ہیں بلکہ اس اسلام کو عین کفر سمجھتے ہیں. اس لیے ان کا سر قلم کرنے کو اپنے لیے عبادت تصور کرتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. انسانوں کو حیوان بنا دو. اسی دجالی نظام کا ایک پہلو ہے، حیوان بنا دو. اس کو جنسی کشش میں اتنا مبتلا کر دو کہ صبح شام رات دن اس کے پورے تصور میں یہی چیزیں حاوی ہو. عملاً اس وقت 3 کروڑ سے زیادہ ویب سائٹس ہیں جو جنسی حوالے سے مواد فراہم کرتی ہیں. کتنی؟ 3 کروڑ سے زیادہ مفت. آپ ایسے جو لوگ مغربی دنیا میں گئے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ گھروں میں جب آپ ایچ ڈی باکس لگواتے ہیں، ٹی وی وغیرہ لگواتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے $ڈالر دینے پڑتے ہیں تاکہ آپ وہ چینلز دیکھ سکیں. لیکن یہ جو اس طرح کی ویب سائٹس ہیں، اس طرح کے چینل ہیں، وہ مفت ہے. کیوں مفت ہے؟ اس لیے کہ اس دجالی نظام کی پروموشن کا یہ بہترین ذریعہ ہے، چونکہ یہ خود بھی ایک نشہ ہے. اس نوجوان نسل کو جنسی حوالے سے ایسی لت لگا دو کہ وہ اس حقیقی انسانی حق کے حوالے سے نہ سوچ سکے نہ قدم اٹھا سکے. اس راستے پر لگا دو. 3 کروڑ سے زیادہ ویب سائٹس اور چینلز اور ذرائع جس میں پرکشش ترین چیزیں نوجوان نسل کے ہاتھوں میں.
اور آپ اور ہمارے ہاتھ میں جب موبائل آ گیا اور ہم نے آزادی دے دی تو آج ذرا معاشرے میں دیکھ لیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں، کس کس طرح کے اس کے اثرات رونما ہو رہے ہیں۔ اس وقت جتنی آفات بلیات ان حوالوں سے مسلم معاشروں کو، خصوصاً اہل ایمان کے معاشروں کو چیلنج کا سامنا ہے ان حوالوں سے، وہ کسی اور کو نہیں آئے۔ بدترین چیلنج اور بدترین مشکلات کس حوالے سے؟ اسی حوالے سے، چونکہ ہر نقطے پر گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے، میں صرف اشارہ کر کے گزرتا ہوں۔ سر بات پہ جیبن محمد علیہ وسلم، آپ تعلیم کو لیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارے بچوں نے آکسفورڈ کے اس سسٹم میں، کیمبرج کے سسٹم میں اے لیول او لیول پڑھ کے وہاں سے ڈگری حاصل کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیوں؟ ایک معیار بنا دیا گیا۔ میں اس معیاری تعلیم کا تو مخالف نہیں ہوں، کوئی عاقل نہیں ہو سکتا، لیکن اس معیاری تعلیم کے ساتھ جو زہر ان بچوں کے وجود میں گھولا جاتا ہے اس سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ میرے اپنے بچے آکسفورڈ ہی کے اس سسٹم کے پڑھے ہوئے، کیمبرج کے، لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ یہاں پر یہ کلاسیں بھی ہوں گی، ہم کھڑے ہو گئے، نہیں بھائی یہ کلاسیں نہیں ہوں گی، کہا پھر بچوں کو لے جائیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کو ایک سہولت دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک زہر کی پڑیا بھی دیتے ہیں تاکہ آپ اس زہر کی پڑیا کو شفا سمجھ کر استعمال کریں، اور اگر آپ نے اس کا انکار کیا تو اس سے بھی آپ محروم رہے۔ وہ تعلیم میں بھی ہیں اور وہ باقی چیزوں میں بھی ہیں۔ ابھی آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، آپ کا جو سب سے بہترین خوبصورت ترین اور اہل ایمان کا علاقہ پاکستان میں کون سا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ پاکستان میں مؤمنین کا ایمان کے حوالے سے، مؤمنیت کے حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے بہترین علاقہ کون سا ہے؟ جی گلگت بلتستان ہے زیادہ، چونکہ اراچنار کٹا ہوا علاقہ ہے، باقی علاقوں سے بالکل کٹا ہوا ہے، لیکن گلگت بلتستان ایسا نہیں ہے۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، 2000 غالباً 2006 میں 2005-6 میں ایک کتاب چھپی جو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن اس عرصے میں ایک کتاب چھپی، دا کپ آف ٹی، امریکہ میں چھپی، اور وہ کتاب امریکہ کی 10 سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے ایک کتاب قرار پائی۔ کس کے بارے میں تھی؟ بلتستان کے۔ لکھنے والا کون تھا؟ ایک سیاح آیا ادھر بلتستان میں، وہاں کے علماء سے ملا، اہل مذہب سے ملا، اس نے جائزہ لیا، دیکھا بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اندر سے بڑے نرم لوگ ہیں۔ گیا مختلف لوگوں سے ملا، کہا میں یہاں پر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میری نظر میں ایک اسکول بنانا چاہیے۔ اس نے ایک اسکول بنا دیا۔ میں کہہ رہا ہوں اسکول کا مخالف نہیں ہوں، تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو تعلیم زہر کی پڑیا اس کے اندر چھپا کر دی جائے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تخریب ہے، وہ تخریب ہے۔ ایک اسکول بنا لیا، اسکول بنانے کے بعد وہ وہاں پر بندہ رہا، امریکن تھا، رہا تقریباً کوئی سال بھر۔ اسکول بہت زیادہ پھلنے پھولنے لگا، مذہبی لوگوں نے بڑی تعریف کی، سیدھے سادے لوگ بیچارے، ان میں مولوی بھی شامل ہیں، علماء کرام بھی شامل ہیں، بڑی تعریف ہے کہ بھئی دیکھو امریکن تھا، یہاں پر آ کے اس نے اسکول بنایا، اس قوم کی خدمت کی، یہ کیا وہ کیا۔ سال کے بعد وہ ایک رپورٹ لے کے گیا، اسی کتاب میں موجود ہے، سال کے بعد رپورٹ لے کے گیا، کہاں؟ واشنگٹن، نیو یارک۔ وہاں پر جا کر اس نے CIA کے سامنے اپنی کارکردگی پیش کی اور پھر ان سے کہا کہ بہترین موقع ہے وہاں پر اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے اور لوگوں کو فکری اور معنوی حوالے سے مغربی تہذیب میں ڈھالنے کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کتنا پیسہ چاہیے؟ اس نے کہا اتنے۔ وہ لے کے آیا، اگلے سال 20 اسکول بنائے، 20 مفت، پیسہ ان کا، بچہ آپ کا، آپ کے علاقے میں رہتے ہوئے اس بچے کی جو گروتھ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ مغربی ہوگی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک عرصے کے بعد رپورٹس آئیں کہ فحاشی کا سب سے بڑا اڈا اس کندو میں بن گیا، فحاشی کا سب سے بڑا اڈا۔ تعجب کی بات تھی، کیسے ہوا؟ بعض لوگوں نے اس پر بڑا احتجاج کیا، لیکن پھر اس کو دبا دیا گیا، اس لیے کہ جب اندرون خانہ
ہمارے اندر حساسیت ختم ہو جائے گی اس دجالی نظام کے حوالے سے، تو ہم دیمک کی طرح سے ان کیڑوں کا شکار ہوں گے جو اندر سے ہمیں کھاتے چلے جائیں اور کھوکھلا کرتے چلے جائیں. ہم بظاہر بڑے دیندار بنیں گے، بڑے دیندار، بڑے مذہبی. ابھی بھی ذرا غور کر لیں، ادھر امام بارگاہوں میں آتے ہوئے ہماری خواتین اندر جب آتی ہیں تو بڑا حجاب اور بڑا اچھا ان کا وہ ہوتا ہے. بازاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کئی دفعہ زیارتوں میں یہ دیکھا، میں سب کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن بعض اوقات واقعی انتہائی افسوس کے ساتھ کہ زیارت میں آئیں، حرم امام حسین میں، باقی ائمہ کے حرم میں بڑا ہی حجاب، بڑا ہی ان تمام پابندیوں کا لحاظ رکھنا جو شریعت نے عائد کی ہے. جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر آئیں پہچانی نہیں جاتی. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ملمہ کاری، مذہب کی محبت ہے لیکن حساسیت نہیں آئی. حساسیت ہو تو ایک بال کا کھلا ہونا اگر نماز کے بطلان کا سبب بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر نامحرموں کے سامنے بھی وہ بال نظر نہیں آنا چاہیے، چونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. مغرب اور اس کی یہ دجالی تہذیب انہی رستوں سے ہمارے اندر گھستی ہے اور ہمارے اندر کی اس حساسیت کو ختم کر دیتی ہے. نتیجتاً ہم ان کے اس نظام میں ڈھل جاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم بظاہر مسلمان رہتے ہوئے کن کن آفات اور بلیات کا شکار ہو رہے ہیں. یہ وہی چیلنجز ہے، یہ وہی چیلنجز ہے. ان چیلنجز کی ایک لمبی فہرست ہے. میں نے آپ کے سامنے 4-5 گنوا دیے ہیں. صلوات پہ جیبن محمد و آل محمد. اگر اس کے معاشرے میں اثرات دیکھنا چاہیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. ہم نے کبھی توجہ نہیں دی معاشرے میں اس کلچر کے غیر محسوس طور پر گھروں اور خانوادوں میں گھسنے کے اثرات کہ کس طرح سے ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اس کا شکار ہو رہی ہیں. ابھی ایران میں اگر آپ جنوری میں دیکھ لیں، جنوری میں ایک بہت بڑی موومنٹ شروع ہوئی تھی اندر سے. اس کی وجہ وہی نوجوان نسل تھی جن کو اس ذریعے سے انہوں نے کیموفلاج کر دیا تھا، بالکل ذہن غلام. اور جب وہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر ان کو ہوش آیا. پھر جب یہ حملے، یہ لڑائیاں ہوئیں تو ان کو پتا چلا کہ ہم اندر سے کتنے کھوکھلے ہو چکے تھے. یہ وہاں کی بات نہیں ہے، پورے عالم اسلام کی بات ہے، پوری دنیا کی بات ہے. صرف ایران کی یا عراق کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں. آج عراق کے اندر بھی، ایران کے اندر بھی، یمن کے اندر بھی نوجوان نسل ٹارگٹ ہے، نوجوان نسل. اور وہ بھی غیر محسوس طور پر مختلف ہیلوں اور مختلف بہانوں سے، تاکہ ان کو ان چیزوں کا عادی بنا دیا جائے جن کی قیمت نہیں ہے اور ان چیزوں سے بیگانہ کر دیا جائے جن کی ویلیو اسلام میں بے تحاشا زیادہ ہے. لہذا ان آفات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ چیلنج آج ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم اگر احادیث کو دیکھیں تو نبی کریم نے، امیر المؤمنین نے، امام صادق نے، امام باقر نے، امام موسیٰ بن جعفر نے، حتیٰ امام حسن العسکری نے ہمیں اس دور میں جس چیز کی طرف متوجہ کر کے خبردار کیا تھا وہ یہی چیلنجز ہیں کہ جب ہمارے فرزند قائم آل محمد کا ظہور ہوگا تو ظہور سے پہلے تمہیں ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، ان چیلنجز کا. لہذا آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے اور رہبر نے کئی دفعہ، رہبر معظم شہید نے آیت اللہ بہجت سے بھی نقل کیا اور امام صادق سے بھی، کہ یاد رکھو اس زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے دعائے غریق. کیا؟ دعائے غریق. کوئی لمبی چھوڑی دعا نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے بے شمار لوگوں کو یاد بھی ہوگی. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ہمارے دل اور ہمارے قلوب کو دین پر قائم اور ثابت قدم رکھ. یہ دعا ہر نماز میں اٹھتے بیٹھتے. اور دوسرا عمل جو اس کیفیت میں ہمیں اندر سے تقویت دے اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرے اور ہمیں جوڑ دے اپنے وقت کے امام کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ آیت اللہ مرحوم عارف بزرگ کشمیری سید مرتضیٰ کشمیری کہا کرتے تھے، حضرت
मासूमा के हरम में उनकी कब्र है, कुछ साल पहले उनका इंतकाल हुआ। बड़े ही आले माना बुजुर्ग थे। वो कहा करते थे इस जमाने में जिस चीज की वजह से तुम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बचा सकते हो, वो क्या है? वो इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की वो ज़ियारत है जिसको ज़ियारत आले यासीन कहा जाता है। इमाम ज़मा का दौर है, उन्हीं की पनाह में जाओ, तन्हाई में बैठो, अकेले में बैठो, अकेले में बैठकर अपने दिल को उनके सुपुर्द करो, उनको मुखातब करो और दुआए ज़ियारत आले यासीन पढ़ो। और ज़ियारत आले यासीन पढ़ने के बाद इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर कहो या साहिब ज़मान अग़िस्नी, या साहिब ज़मान अग़िस्नी, या साहिब ज़मान अग़िस्नी, ताकि बच सको इन चैलेंजेस से और अपने नस्ल की हिफाजत कर सको, ताकि इमाम ज़मा के सिपाहियों में तुम्हारा नाम लिखा जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान गिरामी, इन तमाम चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने का जो बेहतरीन रास्ता है वो इन अज़कार के साथ साथ अज़ाए हुसैन और अश्क बर हुसैन है। अश्क, ये आंसू, ये पैसे देके खरीदे नहीं जा सकते। आप चाहे कुछ भी कर लें, अपने किसी अजीज पर, हत्ता अपने वालिद पर, अपनी वालदा पर, अपने जवान बेटे पर रोना चाहेंगे तो 2 दिन रोएंगे, वफात के बाद 4 दिन रोएंगे, 5 दिन रोएंगे, उसके बाद आंखें खुश हो जाती हैं। फिर आप चाहें भी तो रो नहीं सकते। लेकिन हुसैन इब्न अली का ये गम कैसा गम है कि 1400 साल गुजर गए, आज भी बिल्कुल ताज़ा है। ऐसे लगता है जैसे अभी ये गम, ये वाक़या रोनमा हुआ है अभी। ये भी उस ज़ात बाबरकत की वो अजीम बरकतें हैं इंसानी क़ुलूब को जिंदा रखने के लिए, और इंसानी क़ल्ब की हयात इन्हीं आंसुओं में पोशीदा है। रोएंगे तो दिल जिंदा होगा, रोएंगे तो दिल नूरानी होगा। ये अश्क इसलिए कीमती है कि इन अश्कों के पीछे ईमान भी है और इस अश्क के पीछे हुसैन का इश्क भी है। इश्क, इस अश्क के पीछे, अगर वो अश्क इस इश्क के साथ न हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। आप देख लें करबला के बाद ये काफिला कूफा और शाम के बाजारों में गया और ज़ैनब उम्मे कुलसूम देख रही थी कि बाजारों में इर्द गिर्द खड़े लोग इन मजालिम को देखकर, इन बच्चों की मजलूमियत को देखकर अश्क बहा रहे हैं। क्या उनके अश्कों की कोई कीमत थी? नहीं, वो रहम के अश्क तो थे, लेकिन अहलुल बैत के इश्क और मवद्दत और मारिफत के अश्क नहीं थे। वो मारिफत का अश्क है जो इंसान को उस मकाम तक पहुंचाता है। आपने सुना होगा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम गुज़श्ता इन 35-36 सालों में जब से करबला का वाक़या रोनमा हुआ हमेशा रोते रहे, हमेशा रोते रहे। क्यों? इसलिए कि वो वाक़या इतना बड़ा था। हत्ता बाद लोगों ने लिखा कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खून के आंसू रोते रहे। खून के आंसू, खून के आंसू रोना मुमकिन है? हाँ मुमकिन है, मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? फरमाते आयतुल्लाह उज़्मा अबुल हसन इस्वानी या आयतुल्लाह उज़्मा हकीम, मरहूम हकीम, जो कदीम बुजुर्ग हकीम जिनकी औलादों में इतने सारे हकीम आए, वह उन बुजुर्ग की बात करो। वो नजफ में थे, उनके पास कुछ कबाइल के लोग आए, अर्ज़ किया कि आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, हम बार बार उलमा से सुनते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने करबला के वाक़े के बाद 36 साल ज़िंदगी गुजारी, लेकिन इन 36 सालों में वो हमेशा खून के आंसू रोते रहे। तो क्या वाकई खून के आंसू रोते रहे या फिर मुबालगतन ये बात कही जाती है? जैसे ये सुना उन्होंने अपना सर झुका लिया, गर्दन झुकी, जेब से रुमाल निकाला, अपनी आंखों पे रखा और बिलक बिलक कर रोने लगे।
काफी देर रोते रहे, और जब आंसू थमे तो अपनी आंखों से रुमाल उठाया और जमीन पर रख दिया। जैसे ही रखा सबने देखा उस सफेद रुमाल पे जगह जगह खून की बूंदें। जब ये देखा तो परेशान हुए, कहा कि ये क्या हुआ? कहा कि देखो मैं खुद करबला में नहीं था, मैंने करबला में ज़ैनब उम्मे कुलसूम की चादरें छिनते नहीं देखा, मैंने हुसैन इब्न अली का गला कटते हुए नहीं देखा, मैंने सकीना बिन्तुल हुसैन को तमाचे खाते हुए नहीं देखा, मैंने ज़ैनब उम्मे कुलसूम को रस्सियों से बंधते हुए नहीं देखा, मैंने इन मजलूमों के काफिले को बेपाला सवारियों पर सवार करके बाजारों में फिरते और फिराते नहीं देखा। लेकिन 1400 साल बाद आज भी जब मैं सिर्फ तसव्वुर करता हूं तो मेरी आंखों से खून के आंसू गिरते हैं। और तुम कहते हो सईदुल साजिदीन खून के आंसू रोते थे या नहीं? सईदुल साजिदीन ने तो अपनी आंखों से ये सारा देखा था, ये सब कुछ देखा था। इसलिए जब पूछा गया ना कि इब्न रसूलुल्लाह जरा ये बताइए कि सबसे ज्यादा सख्त मकाम कौन सा था, क्या फरमाया? फरमाया एक दफा नहीं 3 दफा फरमाया अशाम अशाम अशाम। शाम सबसे ज्यादा सख्त था। इब्न रसूलुल्लाह क्यों सख्त था? इसलिए कि शाम में जब इन बीवियों को दाखिल किया गया तो इस तरह की कैफियत थी कि दरो दीवार पर छतों पर शामी चढ़े हुए थे और उनको बताया गया था कि देलम के असीरों को लाया गया है, मसीही असीर हैं, ये बागी हैं, खारजी हैं, आओ इनका इस्तकबाल करो। और वो कैसे इस्तकबाल कर रहे थे? कोई पत्थर लेके आया था, कोई जलता हुआ अंगारा और कोयला लेके आया हुआ था, कोई घर से कचरे की टोकरी लेके आया हुआ था, कोई अपने घर से गर्म उबलता हुआ पानी लेके आया था। और इस अंदाज में हर एक जो कुछ उसके हाथ में था उसके जरिए से हमारा इस्तकबाल कर रहा था। हज़रत ज़ैनब कुबरा का ये वाक़या तारीख़ ने नकल किया है कि ज़ैनब कुड़ रही थी उस वक्त जब शामियों की निगाह इन नेज़ों के ऊपर चढ़े हुए सरों को देखती थी और फिर उन सरों से उछट कर आती थी तो इन बीवियों के चेहरों पर उनकी निगाह पड़ती थी। ज़ैनब परेशान थी। शिमर को बुलाया, बाज लोगों ने लिखा है कि शिमर को बुलाया, ए शिमर बस एक मेहरबानी कर दो कि इन सरों को जरा दूर ले जाओ ताकि इन सरों को देखने वाली नजिस निगाहें हमें न देखें, हमें न देखें। शिमर ने क्या किया? शिमर ने यह किया कि को मजीद करीब ले आया ताकि इन मुखद्दरात को ज्यादा से ज्यादा अजियत हो। ये वो शाम का मंजर है। इसलिए शाम के इस सफर में कैफियत ये थी कि तारीख ने लिखा है कि जब इन सवारियों को, इन कैदियों को शाम के बाजार में दाखिल किया जा रहा था तो रात को रोका गया, सुबह का इंतजार किया गया, शहर को सजाया गया। सजाने के बाद सीधे दरबार की तरफ नहीं ले गए बल्कि लेकर गए शाम के हर कूचे, हर बाजार में, हर मोहल्ले में, तमाम महलों और बाजारों में तमाशाइयों की तरह से इनको तमाशा बनाया गया। और शाम को थके हारे वो कैदी जिनका ताल्लुक खाने फातिमा से है, थके हारे वो मसलूम बच्चे जिनका ताल्लुक नस्ले अली से है, थके हुए वो लोग और वो मुखद्दरात इस्मत और तहारत जिनको नबी की नवासियां और नबी की बेटियां कहा जाता है, उन हस्तियों को सारा दिन थकाने के बाद अब लाया गया दमिश्क में, शहर के अंदर दरबार में, और सामने चबूतरे पर खड़ा किया गया। और चबूतरे पर खड़ा करने के बाद यजीद के सामने अब इनकी कहानी पेश की गई। जब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को उसने देखा, उम्मे कुलसूम को देखा, फिर इनके लबो लहजे को देखा, मैं तमाम चीजें हज़्फ कर रहा हूं, सिर्फ एक नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा हूं। उसने उस कमांडर को बुलाया जिसने इनको कूफा से और करबला से यहां तक पहुंचाया था। कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि इन लोगों को तुमने कैसा पाया? इनमें तो बड़ी जुर्रत नजर आती है, बड़ा हौसला नजर आता है। उसने पूरी
پوری تاریخ چند لفظوں میں سنو دی. اس نے کہا اے امیر، ہم نے ان کے مردوں کو مارا، ہم نے ان کے بچوں کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا، ہم نے ان کے ان شہداء کے لاشوں کو پامال کیا، بے بور و کفن چھوڑ دیا، ان کو بے پالا سواریوں پر سوار کیا، کوچا کوچا پھرایا، شہر شہر پھرایا، یہاں تک کہ ان تمام مظالم سے گزار کر تیرے دربار تک لے آئے. لیکن کمال یہ ہے کہ اس پورے رستے میں ان کا جو رویہ تھا لگتا ایسے تھا جیسے فاتح یہ ہے اور شکست خوردہ ہم ہیں. ہم ان کے حوصلے کو نہ توڑ سکے، ان کی ہمت کو نہ توڑ سکے، ان کے حوصلے کو نہ توڑ سکے. یہاں پر بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت سکینہ یہ ایک چبوترے کے اوپر تھے تو سر اقدس کو لایا گیا، یزید کے سامنے رکھا گیا ایک تشتری پر. اس کی نگاہ پڑی، اس نے 2 جسارتیں کی. آدمی تڑپ اٹھتا ہے ان 2 جسارتوں پر. ایک یہ کہ خیزران کی چھڑی سے حسین ابن علی کے ان متبرک اور مقدس دانتوں سے چھیڑخانی کرنے لگا، بے ادبی کرنے لگا. کسی نے کہا بھی کہ تمہیں معلوم ہے یہ ہونٹ یہ لب وہی ہیں جن کے بوسے نبی دیا کرتے تھے، اس مقام کی تم توہین کر رہے ہو. دوسری جسارت کیا کی؟ دوسری جسارت یہ کی کہ جب یہ تشت اس کے سامنے پیش ہوا تو وہ شراب پی رہا تھا. شراب پیتے پیتے وہ جو آدھا بچا ہوا شراب تھا وہ اس تشت میں انڈیر دیا جس میں سر اقدس. جب یہ کام کیا تو سکینہ بنت الحسین تڑپ گئی، تڑپ کر لپٹ گئی اپنی پھوپھی زینب سے. ایک ہی جملہ کہا، پھوپھی جان میرے بابا کی اس قدر توہین ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون.